السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز بردار، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کر ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ سر، اس وقت اداروں میں طاقت اور اختیارات کی جنگ جاری ہے۔ پارلیمان کہہ رہی ہے کہ سارے اختیار اور پاورز پارلیمنٹ کے پاس ہیں۔ عدلیہ کا دعویٰ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے سربراہ کو بھی طلب کر کے فارغ کر سکتی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت سے پوری دنیا واقف ہے۔ آپ کے خیال میں سب سے طاقتور کون ہے؟ یہ بتانا تو بڑا مشکل ہے پاکستان میں کہ سب سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ ہمارے یہاں تو اسٹیبلشمنٹ کی طاقت، جیسے آپ نے کہا کہ پوری دنیا واقف ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کتنی تگڑی ہے جی، وہ جسے چاہے جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے۔ لیکن سب سے اہم بات جو ہے کہ طاقتور بنانا ہوتا ہے پاکستان کے آئین اور دستور نے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کا آئین اور دستور جو ہے وہ سب سے کمزور ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب زمانے طالب علم تھا، طالب علمی کے زمانے میں ایک سوال آیا کہ 1956 کے آئین کی ناکامی کی وجوہات لکھیں۔ میرے ذہن میں ایک جواب آیا، مجھے پتا تھا کہ اگر یہ جواب میں نے لکھ دیا تو میرا جو ایگزامینر ہے وہ تو مجھے فیل کر دے گا۔ یہ انتہائی عجیب سا جواب ہوگا جی میرے ایگزامینر کے نقطہ نظر سے۔ تو میں نے پہلے 5 سوال مکمل کیے اور چھٹے سوال کے طور پر اسے رکھا، کیونکہ 5 سوالوں کے جواب دینے تھے میں نے۔ تو میں نے چھٹے سوال کے طور پر پھر یہ رکھا کہ 1956 کے آئین کی ناکامی کی وجوہات لکھے۔ تو میں نے کہا کہ کسی بھی طالب علم کے ساتھی سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ پوچھا جائے کہ 1956 کے آئین کی ناکامی کی وجوہات کیا تھی۔ 1956 کے آئین کو سرے سے نافذ ہی نہیں کیا گیا، تو جب آپ نے نافذ ہی نہیں کیا تو اس کی کامیابی اور ناکامی کیسے پوچھیں گے؟ اتفاق کی بات ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں 1973 کا آئین اپنی اصل روح کے ساتھ کبھی بھی نافذ نہیں کیا گیا۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ 1973 کا آئین ہے، لیکن یہی اختیارات کبھی سارے کے سارے صدر پاکستان کو تفویض کر دیتا ہے۔ جب آصف علی زرداری جیسا صدر بیٹھا ہو تو یوسف رضا گیلانی جیسے وزیر اعظم جو ہوتے ہیں ان کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، طاقت کا منبع جو ہوتا ہے وہ صدر پاکستان ہوتا ہے۔ اور جب وہی باوردی صدر ہو تو پھر تو آپ کچھ نہ پوچھئے، پرویز مشرف صاحب جب صدر تھے جی تو طاقت سارے کا سارا طاقت کا منبع وہی تھے۔ چیف ایگزیکٹو کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ ان کے ساتھ جو تھے جناب معین قریشی اور کیا ان کا نام تھا، عزیز شوکت عزیز، ان کے پاس اختیارات نہیں تھی۔ تو جب وزیر اعظم بن جاتے ہیں جناب میاں شہباز شریف صاحب یا عمران خان، تو پھر صدر جو ہوتا ہے وہ دہی بڑے صرف بنانا ہوتے ہیں ممنون حسین صاحب نے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا۔ تو 1973 کا آئین جو ہے، اور اس میں سے وہ جو آرٹیکلز ہیں جنہوں نے مجھے حقوق دینے، آپ کو دینے، عوام کو حقوق دینے، وہ تو سرے سے معطل ہے نا، ان کا تو ذکر ہی نہ کیجیے۔ تو ہمارے ملک میں مجھے نہیں پتا سب سے طاقتور کون ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اس ملک میں آئین طاقتور نہیں ہے۔ جسے ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، قاضی جو ہوتا ہے، عدلیہ جو ہوتی ہے وہ سب سے طاقتور ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں نا، وہ عدالت ہی تھی نا جس نے حضرت عمر جیسے حکمران کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ مجھے وضاحت دینی ہے کہ میرے پاس 2 چادریں کہاں سے آئی تھیں۔ تو یہ اسلامی ریاست میں تو قاضی کی جو عدالت کی جو اہمیت ہوتی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جمہوریت ہے، اس میں کہاں اسلام آ گیا؟ کہاں یہ کوئی چلیں آپ ووٹ لینے کے لیے تو ریاست مدینہ کہہ سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر پاکستان جو ہے یہ اسلامی فلاحی ریاست نہیں ہے جی۔ یہاں پر مجھے نہیں پتا اختیارات کس کے پاس ہیں، یہاں جس کے پاس لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے، وہ زیادہ طاقتور ہے۔ تو یہی عدلیہ تھی نا جس نے آج سوموٹو پہ بات ہو رہی ہے کہ سوموٹو کا جو ایکشن ہے اسے ختم کیا جائے۔ ایک جائز صاحب نے کہا ہے، مندو خیر صاحب نے، کہ یہ طاقت کا توازن خراب ہوتا ہے، ایک شخص کے رحم و کرم پر پوری عدلیہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کل میں نے بڑی ڈیٹیل سے اس پہ بات کی تھی۔ اس طرح تو پھر لوگ کہیں گے کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ اکیلے کیوں پوری 7-8 لاکھ آرمی کے فیصلے کریں؟ ایک فرد واحد کے پاس تو سارے اختیارات نہیں دیے جا سکتے۔ کل کلاں کو ڈیفینیٹلی آئی جی پنجاب کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ کون ہوتے ہیں پورے پنجاب کے فیصلے کریں۔ مطلب چیف سیکرٹری پنجاب سے کہا جا سکتا ہے کہ فرد واحد جو ہے وہ پورے صوبے کے فیصلے نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ضلع میں ڈی سی کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ ڈی سی کون ہوتا ہے سارے فیصلے کرنے والا، کمشنر کون ہوتا ہے پورے ڈویژن کے فیصلے کرنے والا۔ مطلب یہ ایک نئے سوالات اٹھیں گے۔ لیکن میں ایک پوائنٹ دینا چاہتا ہوں بات کو آگے بڑھانے سے قبل، یہ وہی چیف جسٹس صاحب ہے اور وہی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جس نے رات کے 12 بجے سوموٹو ایکشن لے کر اس وقت عمران خان کو کہا تھا کہ آپ نے اسمبلیاں کیسے ڈیزالو کر دی ہیں، اسمبلیاں کوئی ڈیزالو نہیں، جا کے آپ عدم اعتماد کو فیس کریں۔
یہ وہ سموٹو ایکشن تھا. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کون اختیار دیتا ہے کہ سموٹو ایکشن لیں اور یہ پاکستان کے لیے مطلب بہت بڑا خطرہ ہے. یہ وہ سموٹو ایکشن ہے جس کے نتیجے میں یہ حکومت مارز وجود میں تھی جہاں تک میرا علم ہے. لیکن ہمارا لوگوں کا حافظہ صرف 15 دن کا ہے. 15 دن کے بعد ہم باتیں بھول جاتی ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا تھا. جی خیر یہ جو سوال ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم سوال ہے اور یہ حل طلب سوال ہے اور قیامت تک رہے گا. یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ فیصلہ ہو جانا ہے. کل ایک بڑے معتبر وکیل ہیں ہمارے پاکستان کا بڑا نام, انہوں نے کہا جی کہ یہ بہت لمبا عرصہ نہیں چلنا, 1 ہفتے کے اندر اندر یہ فیصلہ ہو جانا ہے کہ سب سے طاقتور کون ہے, اختیارات کس کے پاس ہیں. انہوں نے کہا کہ سب کو سپریم کورٹ کے آگے سرنڈر کرنا پڑے گا. تو میں ہنس پڑا, میں نے کہا کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے. پاکستان کی ہسٹری تو ایسا نہیں بتاتی. پاکستان کی ہسٹری تو یہ بتاتی ہے کہ یہاں جس کے پاس لاٹھی ہوتی ہے اس کی بھینس ہوتی ہے. میں نے پرویز مشرف صاحب کی ایگزامپل دی. جب پرویز مشرف تھے تو عدلیہ کے پاس کیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ایک پی سی او کے تحت ججوں نے حلف اٹھا لیا تھا اور سارے اختیارات جو تھے وہ پارلیمان کے پاس بھی نہیں تھے, وہ صرف اور صرف وردی والے صدر کے پاس تھے. جی تو 1973 کا آئین تب بھی موجود تھا. آج بھی 1973 کے آئین کے ساتھ ہی کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور اسی کی موجودگی میں پارلیمان یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. عوام تو خیر کہیں بھی نہیں ہے, عوام تو کبھی بھی طاقت کا سرچشمہ نہیں تھے. اچھا خیر وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم عوامی طاقت سے آئے ہیں تو ہم تو چاہیں تو ان کا بھی محاسبہ کر سکتے ہیں, عدلیہ کا بھی کر سکتے ہیں. ہم ہی نے تو رکھنا ہوتا ہے ججز کو اور ہم ہی نے ہٹانا ہوتا ہے. تو طاقت کا سرچشمہ تو عوام کے ذریعے پارلیمان ہے. عدلیہ کہہ رہی ہے کہ نہیں, طاقت کا سرچشمہ ہمیں, اور اسٹیبلشمنٹ پاس کھڑی مسکرا رہی ہے کہ آپ جو مرضی کہتے جائیں, اصل میں طاقت کا سرچشمہ تو ہمیں. جب تک ہم چاہیں گے یہ کھیل جاری رہے گا. جب ہم شٹ اپ کال دیں گے, امپائر انگلی کھڑی کرتا ہے نا, تو جب انگلی کھڑی ہو جائے گی سارے ناک آؤٹ کر دیں گے اور اپنے اپنے گھروں کو ہوں گے. تو میرے نزدیک یہ بات امپورٹنٹ نہیں ہے کہ طاقت کا اصل مالک اور حامل کون ہے. عدلیہ کے پاس ساری پاورز ہیں, ساری کی ساری پاورز پارلیمنٹ کے پاس ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں. یہ میرے لیے اہم نہیں ہے. میرے لیے اہم ہے کہ پاکستان کا آئین کہاں کھڑا ہے, پاکستان کا دستور اگر کوئی ہے تو وہ کہاں کھڑا ہے. اچھا پاکستان کا آئین اور دستور جو ہے نا وہ صرف ان طاقتور لوگوں کے اختیارات کو, ان کو تحفظ کے لیے. عدلیہ جیسے آپ دیکھیے ان دنوں ثابت ہوا جی کہ غریب آدمی اس کی تو 10 سال اس کی ہائی کورٹ میں آپ چلے جائیں, وہاں پہ کیس لیفٹ اوور ہوتے ہیں, ہر روز سینکڑوں کیس لیفٹ اوور ہوتے ہیں, کوئی سننے والے نہیں ہوتا. غریب آدمی کی تو نہیں سنی جاتی, لیکن عمران خان صاحب گھر بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی سنوائی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہتے تھے 2 نہیں 1 پاکستان, بھائی پاکستان یہاں 2 سے بھی بات آگے نکل رہی ہے. یہاں تو 2 درجن پاکستان ہے. مطلب کیٹیگری ہے, جیسے آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں نا تو ہوتا ہے نا کہ یہ 100 روپے والی چیز ہے, یہ 80 روپے والی ہے, یہ 70 روپے والی ہے, یہ 60 روپے والی ہے, اور اسی طرح نیچے آتے آتے 10 روپے والی ہے. تو یہاں پہ ابھی بالکل ایسے ہی پاکستان ہے. جتنے آپ کے پیسے ہیں اس حساب سے آپ کا آپ جائیں علاج کروانے چلے جائیں, وہاں پر بھی 10 قسم کی فیسلٹیز ہیں. غریب آدمی جو ہے اس کی ڈلیوری جو ہے وہ رکشے میں ہو رہی ہے, چاند گاڑی پہ ہو رہی ہے, گدا گاڑی پہ ہو رہی ہے, اور زیادہ سے زیادہ ہاسپٹل کی سیڑھیوں پہ ہو رہی ہے. غریب آدمی کو تو ڈلیوری یہاں ہو رہی ہے, اور جو امیر ہے اس کے لیے آپ سوچ لیں کہ ہاسپٹل میں کتنی کلاسز ہیں. تو یہ کوئی 2 درجن کے قریب پاکستان ہے, یہ 2 پاکستان نہیں ہے. یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ صرف آئین ایک ہے؟ بھائی جب آپ کے ملک میں 2 درجن پاکستان ہوں, 2 درجن قسم کے لوگ ہیں کیٹاگوریکلی, اچھا کیٹیگری کے حوالے سے آپ انہیں انصاف دیتے ہو. عدلیہ میں بھی ان کے لیے انصاف کا یہی معیار ہے. جیسے میں نے عمران خان صاحب کی مثال دی, ان کے لیے انصاف کا معیار کچھ اور ہے. رات 12 بجے بھی انصاف مل سکتا ہے آپ کو صبح 6 بجے بھی انصاف مل سکتا ہے, اور عدلیہ چاہے تو آپ کو چھٹی والے دن بھی عدالتیں کھول کے وہ انصاف دے سکتے ہیں, اور وہ کسی دن بھی کہہ سکتے ہیں کہ عدالت کا ٹائم ختم ہو گیا. جی تو یہاں پہ انصاف اور قانون کی بات کرنا, آئین کی بات کرنا, یہ تو بہت بڑا مذاق ہے. اگر کوئی کہے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہے تو وہ میرے خیال میں احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. یاد رکھیے گا طاقتور ادارے تب بنتے ہیں جب آئین اور قانون کی حکمرانی ہو. پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہے. اس لیے میں نے ایک بہت عرصہ پہلے سن 2000 کی بات ہے, 2002 کی, میں نے ایک کالم لکھا, اس کا ٹائٹل تھا گٹا الاچی والا. تو سب سے پہلے تو مجھے آج بھی لگتا ہے کہ یار ذرا غور کیجئے گا, مطلب کتنا مزاح خیز اس کا ٹائٹل ہے, گٹا الاچی والا. میں نے اس میں لکھا تھا کہ میں چونکہ تقریباً گلی میں رہتا ہوں نا, میرا جو بیڈ روم ہے گلی میں اور اس کے درمیان صرف ایک دیوار ہے, مطلب گلی کے ساتھ ہی جو کمرہ ہے اس میں رہتا ہوں. تو یوں سمجھ میرا کوئی گھر یہ کوئی 2000 گز دیوار سے اندر نہیں ہے, مطلب چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں, اور جیسے گلی کے ساتھ دیوار ہے, دیوار ختم ہوتی ہے تو میرا کمرہ شروع ہو جاتا ہے. تو گلی میں رہتا ہوں میں ایک طرح سے. اب گلی کی جتنی بھی موومنٹس ہوتی ہیں وہ مجھے اپنے بیڈ پہ سنائی دیتی ہیں. اب سبزی والا آ گیا تو میرے کانوں میں آواز آتی ہے,
ریڈی والا, ٹھیلے والا, کوئی بھی گزرے میرے کانوں میں آواز آتی ہے تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ گلی میں کیا ہو رہا ہے. ہر چند کے درمیان میں دیوار موجود ہے لیکن ہر چیز کی مجھے سنائی دیتا ہے اور سجھائی دیتا ہے کہ گلی میں کیا ہو رہا ہے. ایک روز الائچی والا گٹا بیچنے والا گلی سے گزرا تو مجھے میرے بچپن کی یادیں تازہ ہو گئیں. اچھا آپ نے گٹا الائچی والا نہیں کھایا ہوگا, وہ اس کو ذرا کھینچتے ہیں, لمبا کرتے ہیں, وہ چینی کا بنا ہوتا ہے, شکر کا بنا ہوتا ہے, اسے کھینچتے ہیں, لمبا کرتے ہیں, اسے حکا بنا لیتے ہیں, اسے چڑیا بنا لیتے ہیں, اسے فٹ بال بنا لیتے ہیں. اس میں بڑی لچک ہوتی ہے, بڑی فلیکسیبلٹی ہے گٹا الائچی والا میں, اس میں اسے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. مجھے پتا نہیں کیوں لگا اس روز میں سوچ رہا تھا کہ میں کالم کس پہ لکھوں, تو پھر میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور پھر میں نے گٹا الائچی والا لکھا اور میں نے کہا کہ میرے نزدیک تو 1973 کا آئین جو ہے یہ بھی گٹا الائچی والا ہے, اس میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے. اگر باوردی صدر آ جائے تو سارے کے سارے اختیارات صدر پاکستان کے پاس چلے جاتے ہیں, پھر چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے وزیر اعظم نہیں رہتا, پھر آئین جو ہوتا ہے وہ بیچارہ لبا لیٹ جاتا ہے, پھر عدلیہ جو ہوتی ہے اس کے پاس بھی کوئی اختیارات نہیں ہوتے. ایک پی سی او کے تحت انہوں نے حلف لینا ہوتا ہے اور ایک پی سی او کے تحت انہوں نے پتہ ہے نا, پی سی او یہاں پبلک آل آفس بھی ہوا کرتے تھے, یہاں آپ $2 یونٹ کے حساب سے, تو آپ کو شاید وہ دور یاد نہیں ہے پی سی او والا, تو اسی زمانے میں پی سی او کے تحت عدالتوں نے حلف اٹھایا تھا. اچھا تو مجھے وہ پی سی او سے عام لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ بھی وہی کو پی سی او ہے جہاں $2 کا سکہ ڈالا اور کال کر لی, تو یا آپ $2 کا سکہ دیں گے تو آپ کو انصاف مل جائے گا. خیر 1973 کا آئین مجھے اپنی زندگی میں 5 دہائیوں کا انسان ہوں, مجھے اپنی زندگی میں 1973 کا آئین کہیں نظر نہیں آیا. اور آئین کی تو اب ہم گولڈن جوبلی منا رہے ہیں نا, پاکستان کے آئین کو بنے ہوئے پورے 50 سال ہو گئے ہیں. 2023 میں پاکستان کے آئین کو بنے ہوئے مارز وجود میں آئے ہوئے پورے 50 سال ہو گئے. ہم آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی تقریبات منا رہے ہیں, اور بھائی کس آئین کی 50ویں سالگرہ منا رہے ہو, وہ آئین جو سرے سے نافذ ہی نہیں ہوا. میں پھر وہ بتاتا ہوں, جب میں نے لکھا تھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی 1956 کے آئین کے بارے میں یہ سوال کیوں پوچھا جاتا ہے کہ 1956 کے آئین کی کامیابی یا ناکامی کی وجوہات لکھیں. 1956 کے آئین کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ اسے سرے سے نافذ نہیں کیا گیا. بھائی آپ کسی چیز کی کامیابی یا ناکامی کو جانچنے کے لیے ضروری ہے نا کہ اس پہ پہلے نافذ کیا جائے, اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے, تب پتہ چلے کہ اس میں کیا خوبیاں تھی, کیا خامیاں تھی, کس کی وجہ سے وہ ناکام ہوا یا کامیاب ہوا. 1973 کے آئین کی, اور یاد رکھیے گا اگر یہ فیڈریشن کو نقصان پہنچا تو اس وجہ سے پہنچنا ہے کہ آپ نے آئین پہ عمل نہیں کیا تھا. آپ طاقتور تھے, وہ گٹا الائچی والا آپ اپنی طرف کھینچ کے لے جاتے تھے. پارلیمنٹ اپنی طرف کھینچ رہی ہے, عدلیہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے, اور ہر بندہ اپنے مفاد کے حوالے سے تشریح کر رہا ہے. میں نے کہا یہی حکومت تھی جس نے سموٹو ایکشن کو بڑا اس وقت کہا تھا کہ جناب عدلیہ نے کمال کر دیا, رات کے 12 بجے عدالتیں کھلی تھیں. تو یہ بڑے خوش تھے کہ الحمدللہ ملک میں انصاف جو ہے اس کی حکمرانی ہے, انصاف سوتا نہیں ہے, وہ رات کو بھی جاگ رہا ہے, انصاف کی آنکھیں کھلی ہیں, اور انصاف کا ترازو جو ہے وہ اس میں کبھی جھول نہیں آتی, وہ رات کے 12 بجے بھی ہمیں انصاف فراہم کرتا ہے. اب جب عدلیہ کوئی فیصلہ دیتی ہے مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. یاد رکھیے گا میرا کچھ بھی ان انتخابات سے جڑا ہوا نہیں ہے. میری طرف سے 100 سال بعد بھی انتخابات, میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, میری طرف سے انتخابات 100 سال نہ ہو. یاد رکھیے گا یہ انتخابات میرے مسائل کا حل نہیں ہے. اگر یہ انتخابات 30 اپریل کو ہو جاتے ہیں یا 8 اکتوبر کو ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے. ہمارے نصیب میں پھر وہی لائن ہے جس میں کھڑے ہو کے ہم نے 10 کلو آٹے کا تھیلا لینا ہے. یہ نہیں الیکشن ہونے ہیں تو اس کے بعد گھروں میں. یاد رکھیے گا الیکشن کے بعد بھی میں نے قطار میں کھڑے ہو کے ہی بجلی کے بل جمع کروانے اور سرکار کو پیسے دینے ہیں, مجھے کچھ نہیں ملنا. اس کے بعد بھی میں بیکاری ہوں, اس کے بعد بھی میں نے کشکول لے کے کھڑا ہونا ہے, میری تقدیر نہیں بدلنے والی. اس کے بعد بھی میں 8 سے 10 لاکھ روپے کا مقروض ہوں, ملکی اور غیر ملکی اداروں کا. میرے قرضے اس سے ختم نہیں ہو جانے جو میں نے لیے ہی نہیں. مجھے نہیں پتا حکومت نے IMF سے کب پیسے لیے, کس لیے لیے, لیکن میں مقروض ہوں. اچھا میرا جو چھوٹا بچہ اسے تو بالکل بھی ہوش, اسے تو IMF کا نام بھی نہیں آتا ہوگا, اسے تو پتہ نہیں IMF ادارہ کون سا ہے اور وہ پیسے دیتا بھی ہے, لیکن وہ بھی 8 سے 10 لاکھ روپے کا مقروض ہے. تو بابا میری نسلیں اور ان کی آنے والی نسلیں بھی مقروض ہیں. کوئی بھی الیکشن میری نسلوں کے قرضے نہیں اتار سکتا, کوئی بھی الیکشن میری نسلوں کے لیے بجلی کی فراہمی کو ممکن نہیں بنا سکتا, گیس کی لوڈ شیڈنگ کو ختم نہیں کر سکتا, میرے گھر کا چولہا جو ہے جو ٹھنڈا ہو چکا ہے اس کو گرم نہیں کر سکتا. تو بابا یہ اس وقت ہوتا ہے جب آئین اور قانون کی حکمرانی ہو. جب آئین اور قانون آپ کو, ریاست ذمہ داری لیتی ہے کہ ریاست تمام شہریوں کو یکساں وسائل فراہم کرے گی روزگار کمانے کے, سب کے پاس ایک جیسی سہولیات ہوگی. ریاست کہتی ہے تعلیم سب کے لیے یکساں ہوگی, ریاست کہتی ہے صحت کے حقوق سب کے لیے ایک جیسے ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کا بچہ جو ہے وہ ریڑھی پہ پیدا ہو رہا ہو, گدھا گاڑی پہ پیدا ہو رہا ہو. یہ ہوا ہے پاکستان میں, انگنت دفعہ ہوا ہے. کسی کا بچہ چاند گاڑی میں رکشے میں پیدا ہو رہا ہو, اور کسی کا بچہ جو ہے وہ فٹ پاتھ پہ پیدا ہو رہا ہو, اور امیر جو ہے وہ 7 اسٹار ہوٹل جیسے لگژری اپارٹمنٹس میں
جو हॉस्पिटल्स में बने हुए हैं उनकी पैदाइशें वहां पे होती हैं, वो सोने का चम्मच लेके हॉस्पिटल में पैदा हुए। तो कहाँ है 1973 का आइन भाई? वो मुझे तो 1973 का आइन ये गारंटी करता है कि जो हकूक मियां शहबाज शरीफ के लिए सेम वही हकूक तुम्हारे लिए, जिनसे इंजॉय किया है जनाब आसिफ अली जरदारी ने या परवेज मुशर्रफ ने, वही हकूक तुम्हारी। ये 1973 का आइन। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ 1973 के आइन से कि अगर 1973 के आइन की कोई जुबान है तो मुझे बताए कि मेरे हकूक कहाँ हैं। मैं तो टाट वाले स्कूल में पढ़ा हूँ, मुझे तो नहीं पता। अच्छा, मेरे बच्चे जो हैं वो इस स्कूल में पढ़ रहे हैं जो सरकारी स्कूल हैं, जिनकी छत टपकती है, जहां बारिश हो तो छुट्टी हो जाती है। मुझे बताएं कि 1973 का आइन मेरे बारे में क्यों खामोश है? बाबा, मुझे इंसाफ लेने के लिए तो रात के 2 बजे घर से निकलना पड़ता है ताकि मैं लाहौर वक्त पे पहुंचूं हाई कोर्ट, और वहां जाते हैं तो केस लेफ्ट ओवर हो जाता है। इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, अच्छा इमरान खान साहब घर बैठ के वो कहते हैं कि मुझसे आप स्टेटमेंट ले लें वीडियो लिंक के जरिए। कल को मैं अगर कहूं कि जैसा मैं आपको व्हाट्सएप कॉल कर लेता हूं, आप मेरी सूरत भी देखें, मेरा दीदार भी करें और मेरी स्टेटमेंट, तो क्या मेरे लिए ये कानून होगा? तो ये जो कानून का दोहरा म्यार है, याद रखिएगा, ताकतवर के पास कानून है सारे का सारा, सारे के सारे इख्तियारात ताकतवर के पास हैं। अदलिया जो है जो कह रही है कि सारे इख्तियारात हमारे पास हैं, तो बाबा गरीब के लिए तो सबसे ज्यादा ताकतवर अदलिया ही है। गरीब के लिए सबसे ज्यादा ताकतवर हुक्मरान तो बहुत दूर है, चीफ एग्जीक्यूटिव बहुत, हमारे लिए तो इलाके का काउंसलर बहुत ताकतवर है, उसके पास इख्तियार है, वो चाहे तो थाने में जाके आप पे जाली एफआईआर करवा सकता है। अगर आइन की हुक्मरानी हो तो क्या सदर पाकिस्तान भी आप पे जाली एफआईआर? अब इमरान खान रो रहे हैं कि मैं इस मुल्क का वजीर आज़म रहा हूं और मैं अपने ऊपर जो मुझ पे हमला हुआ है मैं उसकी एफआईआर नहीं दर्ज करवा सका। तो जिस मुल्क में आपका चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो इस कदर आजिज और लाचार हो कि वो खुद रो रो के कहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जलसों में कहे कि मैं अपने ऊपर होने वाले हमले की एफआईआर दर्ज नहीं करवा सका, आप मुझे बताएं, आप और मैं किस खेत की मूली हैं? तो पाकिस्तान का आइन कहाँ है? कहाँ है 1973 का आइन? कहाँ है दस्तूर पाकिस्तान जो कहता है कि सबके लिए? इमरान खान कहता है मुझ पे 100 सेंचुरी होगी मुझ पर मुकदमात की। तो पाकिस्तान में अगर आइन और कानून है तो क्या उस पर एक भी झूठा और जाली मुकदमा दर्ज हो सकता था? अगर वो जाली हैं इमरान खान साहब के बकौल, उनके बकौल, क्या इस मुल्क में कोई भी आप एक पैनी की चोरी करें भाई, वो एक घड़ी तो और सोने के सेट जो होते हैं, हीरो जवाहरात के सेट जो होते हैं, वो तो करोड़ों रुपए की खेल है ना, अरबों रुपए की गेम्स हैं। क्या इस्लामी रियासत में आप एक तिनका चोरी करके आपके हाथ नहीं कटेंगे? इस्लामी रियासत तो ये कहती है कि एक कप अगर आपने चोरी किया तो उसके बाद आपका हाथ कटेगा, आपको सजा मिलेगी। रसूल फरमाया कि ये तो एक और कबीला की फातिमा है ना, अगर मेरी बेटी फातिमा भी ये चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काटता। तो ये क्या पाकिस्तान में सबके लिए एक जैसा कानून है? यहाँ तो आप रातों रात कानून बदल देते हैं। क्या नैब के कवानीन बदले नहीं है? आपने 1100 अरब रुपए के केसेस मुआफ नहीं करवा लिए। क्या यहाँ पे आप दुबई बैठे हों, आप यूके बैठे हो, आपकी जमानतें, आपकी बेल्स होती नहीं, आपको प्रोटेक्शन बिल वहीं मिल जाती है। ये अलग बात है कि अब जरा कानून बदल जाता है। मैं कतई तौर पर इमरान खान की हमायत में नहीं बोल रहा, ये कोई बंदा ये तस्वर भी ना करे, लेकिन इमरान खान को कहते हैं कि चूंकि तुम्हारा बायोमेट्रिक नहीं हुआ तुम्हारी बेल नहीं होगी, तुम खुद आओ। फिर वो खुद आता है, और कैसा ड्रामा है, फिर बायोमेट्रिक कैसे हो जाती है? भाई इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुआ, वो तो 1 किलोमीटर पीछे रुका था जी, तो उन्होंने कहा जी वो हाजिरी लगाएं और चले जाएं। भाई बायोमेट्रिक कब हुआ? और फिर उसके बाद वो शीट उन तक पहुंचती भी नहीं, गायब हो जाती है। तो ये पाकिस्तान का कानून है। किसी अदालत ने पूछा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा उस जज से कि आप कौन होते हैं, उसको बुला के लाहौर से, तो 1 किलोमीटर दूर वो खड़ा था, आपने कह दिया कि शीट उस तक पहुंचाएं और वो दस्तखत करे और वापिस। ये क्या ड्रामा है यार? ये कौन सा आइन और कानून है? या तो फिर वो अदालत में पेश होते इमरान खान साहब, वहां जाके जज साहब के सामने अंगूठा लगाते हो, बायोमेट्रिक होती और उसके बाद उनकी हाजिरी होती। तो ये कौन सा तरीका है कि शीट उन तक पहुंची नहीं, रास्ते में गुम हो गई और आपने कहा कि आप घर जाएं? तो फिर बुलाया क्यों था? उनके घर शीट नहीं जा सकती थी। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये ड्रामा है पाकिस्तानी अवाम के साथ। पाकिस्तानी अवाम की आंखें नहीं खुल रही कि हमारे साथ क्या हो रहा है। याद रखिएगा, मुझे तब तक वो हकूक मिल ही नहीं सकते जब पाकिस्तान का आइन जिंदा ना होगा। पाकिस्तान का आइन लूला और लंगड़ा है, पाकिस्तान का कानून बहरा और गूंगा है और अंधा है। जब तक, याद रखिएगा, ये जिसने भी मुहावरा बनाया था कि कानून अंधा होता है, उसने तो बड़ी खूबसूरत सेंस में बनाया था ना कि वो अपने और पराये को नहीं देखता। लेकिन पाकिस्तान का कानून वाकई अंधा है, उसे कुछ नजर नहीं आता, उसे हकायक नजर नहीं आते, उसे आइन नजर नहीं आता। तो दोस्तों वो इतना अंधा है कि उसे कख कंडा नजर नहीं आता, उसे सच्चाई नजर नहीं आती। तो मैं ये समझता हूं कि जब तक पाकिस्तान का आइन जो है उस पर इंप्लीमेंट नहीं होता, तब तक ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि इख्तियारात का असल मंबा कौन है। याद रखिएगा, जब तक पाकिस्तान का आइन मुअत्तल रहेगा तब तक ये जंग जारी रहेगी कि ताकत का
اصل منبع کس کے پاس ہے، پارلیمنٹ زیادہ مضبوط ہے، عدلیہ زیادہ مضبوط ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس اختیارات ہیں. یہ اسی وقت فیصلہ ہونا ہے جب پاکستان کا آئین جو ہے وہ اپنی اصل روح کے ساتھ پاکستان میں نافذ العمل ہوگا. جی سر، بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.